خندکور کے بارے میں آپ کو بتائیں. خندکور جیسے کہ نام سے ظاہر ہے بہنوں کا گھر، پشتو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بہنوں کا گھر. خندکور بنا 1993 میں اور یہ رجسٹرڈ ہے سوسائٹیز ایکٹ کے اندر اور اس کو اسٹیبلش کیا تھا مریم بی بی نے. شی از آر چیف ایگزیکٹو، یہاں پہ موجود ہے ہمارے پاس. اس موقع کو جانتے ہوئے میں اپنے جو گیسٹس ہیں ان کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کرنا چاہتی ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مورین حسین اینڈ دلاور حسین. یہ ہمارے خندکور کے فرینڈ ہم ان کو کہتے ہیں. ایک چیریٹی ہے یو کے فراک کے نام سے جو کہ انگلینڈ میں رجسٹرڈ ہے اور یہ لوگ کے کو انسٹیٹیوشنلی، ٹیکنیکلی اینڈ فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں فار سو مینی ایئرز ناؤ. سو وی آر فارچونیٹ ٹو ہیو دیم ہیئر. وی آر آلسو ایکسپیکٹنگ جو ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئرپرسن ہے مس زبیدہ خاتون، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی شارٹلی. بٹ یہی ان کا تعارف نہیں ہے. وہ ماشاءاللہ انہوں نے یونیسیف کے ساتھ ریجنل ہیڈ رہی ہیں کافی عرصے تک اور اس کے علاوہ جو کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ہے KPCSW، جب یہ بنا تو انہوں نے ایکچولی اس کو اسٹارٹ کیا تھا. تو شی بیسیکلی میڈ دا ہسٹری. وہ فرسٹ چیئرپرسن رہی ہے کمیشن کی جس نے KP میں جب سے کام شروع کیا تھا. اس کے علاوہ آپ سب لوگوں کا شکریہ، اسٹوڈنٹس کا. لائر جو ہے معصومہ کلثوم ہمارے ساتھ ہیں. شی ول بی اسپیکنگ آفٹر دس تھیٹر از کنکلوڈیڈ. معصومہ کلثوم ہائی کورٹ کی ایڈوکیٹ ہے، سوشل ورکر بھی ہے، ویمن رائٹس پہ کافی کام کیا ہے اور ویمن امپاورمنٹ پہ کافی ان کی کنٹریبیوشن ہے. تو شی ول آلسو بی اسپیکنگ ٹورڈز دی اینڈ آف دس تھیٹر. So coming back to خندکور، جیسا کہ 16 days of activism ٹاپک ہے to end violence against women. تو خندکور جو ہے اسی ایک سمجھ لیں ایک افرمیٹیو ایکشن ہے تاکہ خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے میجرز لیے جائیں اور اقدامات کیے جائیں اور پالیسیز کو سپورٹ کیا جائے. ہمارا ویژن ہے کہ ایک ایسی کمپیشنیٹ سوسائٹی ہو جو سمجھ سکے کہ خواتین کی رائٹس ہیں، ان کی نیڈس ہیں، وہ اس سوسائٹی کا حصہ ہیں. تو ایک کمپیشنیٹ سوسائٹی ہو جہاں پہ خواتین ڈگنیٹی اور سیلف ریلائنس کے ساتھ رہ سکیں. اور اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے سوچا جو خواتین کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی تب تک وہ ڈگنیٹی اور سیلف ریلائنس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. سو اگر خواتین ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو وہ سیلف ریلائنٹ نہیں ہوں گی. اگر خواتین کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو بھی ان کو مشکلات ہوں گی. اگر خواتین اقتصادی طور پر یا مالی طور پر مضبوط نہیں ہے تب بھی وہ سیلف ریلائنس اور ڈگنیٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اگر خواتین کے رائٹس ان کو پتہ نہیں ہے اور وہ ان کو ایکسرسائز نہیں کرتی تو بھی مطلب وہ اس سوسائٹی میں ڈگنیٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتی. یہ تو ہوئی وہ چیزیں جو کہ ایک عام زندگی میں خواتین کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کو ایکسرسائز وہ اپنی رائٹس کو تب کر سکتے ہیں جب ان کے پاس یہ سارے حقوق موجود ہوں. اب ان چار چیزوں جس کی میں نے بات کی، ایجوکیشن کی میں نے بات کی، ہیلتھ کی میں نے بات کی، سول رائٹس کی میں نے بات کی اور اکنامک امپاورمنٹ کی میں نے بات کی. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جب ایمرجنسیز ہوتی ہیں یا ہیومینیٹیرین کرائسس بنتا ہے تو اس میں بھی خندکور کوشش کرتا ہے کہ خواتین کے ساتھ پہنچا جائے اور گرلز کو سپورٹ کیا جائے، کیونکہ جب ایسی کلیمٹیز آتی ہیں تو سب سے زیادہ ہٹ خواتین ہی ہوتی ہیں. تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ بور نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا آپ کو خندکور کے اچیومنٹس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. ایجوکیشن میں ہمارا کافی بڑا پروفائل رہا ہے اور ہم نے پرائمری، سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن میں تینوں لیول پہ کام کیا ہے اور تقریباً 54,000 گرلز اسٹوڈنٹس کو ہم نے گریجویٹ کیا ہے فار دیز ریسپیکٹیو لیول آف ایجوکیشن. ناٹ اونلی دس،
کہ ہم نے نان فارمل یا فارمل ایجوکیشن میں کام کیا، بلکہ ہم نے گورنمنٹ اسکولس کے ساتھ بھی کام کیا، اور پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشنس کی انوالومنٹ کو خواندہ کور نے جب فار دا فرسٹ ٹائم دس انیشیٹو واز ٹیکن ان کے پی، تو خواندہ کور اس ایکٹیویٹی کا بھی حصہ تھا. تو والدین کی انوالومنٹ فار دا کوالٹی امپروومنٹ ان اسکولز، یہ بھی ایک انیشیٹو تھا. ہیلتھ کے حوالے سے میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر پہ بہت کام ہوا ہے. ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنس جو کہ پرانے زمانے میں بہت زیادہ ٹرین ہوتی تھی، تو ان کی پریکٹسز کو بہتر بنانے کے لیے کافی سارا کام ہوا ہے. اس کے علاوہ ایڈز اویئرنیس پہ اسپیشلی خواتین کی اویئرنیس ریزنگ کے، بیکاز ایڈز کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے اور اس پہ بات نہیں کی جاتی، اور خواتین مردوں کو تو چھوڑے، مطلب خواتین کو تو چھوڑے، مردوں کے حوالے سے بھی بات نہیں ہوتی. تو ہم نے خواتین کو لے کر کے ان کی اویئرنیس کی، ان کے لیے کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے وہ کی، ان کے لیے میڈیکل کیئر، اور یہ ساری انیشیٹیوز خواندہ کور نے کی ہیں. جیسے میں نے ہیومینیٹیرین کرائسس کی بات کی، تو 2005 کا زلزلہ، 2010 کا سیلاب، ابھی کووڈ-19، تو ان ساری جو ہیومینیٹیرین کرائسس سمجھ لیں، ابھی بھی چونکہ کووڈ میں خواتین بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں اور وائلنس ان کے خلاف بڑھا ہے. تو اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے جیسے راشن ڈسٹریبیوشن، اس کے علاوہ اور بھی ایکٹیویٹیز خواندہ کور نے کی ہے کووڈ-19 کے بیک گراؤنڈ میں. آخر میں تھوڑا بات کرنا چاہتی ہوں جو ہمارا کام ہے سول رائٹس کے حوالے سے. اس میں دو انیشیٹیوز میں مینلی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. کام تو کافی سارا کیا خواندہ کور نے، لیکن ایک اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو خواندہ کور کر رہے انٹرفیتھ ہارمنی پہ مختلف ریلیجس مائنورٹیز کے ساتھ. اس میں یہ ہے کہ خواندہ کور نے ریلیجس مائنورٹیز کو جو پشاور میں بیسیکلی کنسنٹریٹڈ ہے ان کے ساتھ کام کیا ہے، تاکہ ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے تاکہ وہ ڈائیلاگس کریں، مل کے بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مذہبی جو ان کی کانسیپٹس ہیں یا پریکٹسز ہیں یا ان کی سوشل پریکٹسز ہیں ان کو ڈسکس کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس میں رہیں. بٹ دیٹ از ناٹ دا اونلی آبجیکٹیو. اس میں یہ بھی ہے کہ ان جو مائنورٹیز کے یوتھ ہے، بوتھ مین اینڈ ویمن، بوائز اینڈ گرلز، ان کی کیپیسٹیز اس حد تک بلڈ کی جائیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کے لیے، اپنی رائٹس کے لیے خود نہ صرف یہ کہ کمیونٹی لیول پہ کام کریں بلکہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کریں، پالیسی لیول پہ بھی ڈسکشن کر سکیں. اس پروجیکٹ کے دو اہم ایجنڈا یہ ہے کہ ہم جو خواتین ہیں ان کی لوکل گورنمنٹ میں ریپرزنٹیشن کو سپورٹ کیا جائے. So we are supporting women to participate in the local government at the village level. At the same time, there is another agenda point which is for جو 5% کوٹا ہے مائنورٹیز کے لیے ایجوکیشن میں، تو اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اینڈ دس سپورٹ از ناٹ اونلی ایٹ دی کمیونٹی لیول، تاکہ کمیونٹیز کو پتہ چل جائے کہ کیا مائنورٹی کے لیے کوٹا ان کے پاس موجود ہے، اور یہ کہ سرکار کے طور پہ بھی یونیورسٹیز اور گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا جائے. تو یہ ہمارا انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے کام ہے. خواتین کا جو جیسے دیبا نے کہا بھی کہ آج کا ایونٹ 16 days of activism ہے ٹو اینڈ وائلنس اگینسٹ ویمن. سو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتی ہوں کہ خواندہ کور نے اس پہ بھی کام کیا ہے، کمیونٹی لیول پہ بھی اور سرکار کے سطح پہ بھی، تاکہ جہاں پہ ڈیمانڈ کریٹ ہو وہاں پہ سرکار should be able to deliver to the needs of communities with respect to women protection. کمیونٹیز میں ہم نے یہ کیا کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ وائلنس ہے کیا، تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، وائلنس ہے کیا اس کو سمجھیں اور پھر اس کو روکنے کی کوشش کریں. تو روکنے کے لیے ہم نے کوشش کی کہ کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز بنائی جائے، ریلیجس لیڈرز جو ہے ان کو اویئر کیا جائے تاکہ وہ جا کے اپنی کمیونٹیز میں فار ایگزامپل وراثت کے حقوق پہ بات کریں، ٹھیک ہے، ارلی چائلڈ میرجز پہ بات کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کمیونٹی لیول کے انیشیٹیوز ہیں. سرکار لیول پہ ہم نے یہ کیا کہ پولیس اسٹیشنز میں
ہم نے کمپلینٹ سیلز بنائے, اور یہ میں مانسہرہ ڈسٹرکٹ کی اسپیسیفکلی بات کر رہی ہوں. کمپلینٹ سیلز بنائے, اور نہ صرف یہ کہ کمپلینٹ سیلز بنائے بلکہ کمیونٹی لیول پہ بھی ان کے لیے فیسیلیٹیشن سیلز بنائے, تاکہ کمیونٹیز کو پولیس اسٹیشن تک نہ جانا پڑے بلکہ فیسیلیٹیشن سینٹر پہ جا کے پھر وہ وہاں پہ پہنچے اور اپنے جو کمپلینٹس ہیں ان کو وہ اسٹیبلش کر یا ریکارڈ کریں. ان دس ہول سینیریو, اور اس کے علاوہ اویئرنیس ریزنگ جیسے آج کا ایونٹ ہے, بہت ساری اس طرح کی انیشیٹوز ہوئی ہیں. سو اسٹیٹسٹیکلی ہمارے پاس 1000 کیسز جو تقریباً 3 سال کے پروجیکٹ میں ہم نے وائلنس اگینسٹ ویمن پہ ریزالو کیے, ٹھیک ہے, جس میں میڈیشن تھی, تھینک یو, جس میں میڈیشن تھی, ایون میڈیکل سپورٹ تھا, جس میں لیگلی ہم نے ان کو سپورٹ کیا. سو 1000 کیسز, اور اس میں موسٹلی کیسز ایسے تھے جو کہ کمیونٹی بیسڈ سپورٹ سے ہی حل ہوئے, یا جو جن پولیس اسٹیشنز کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے تو انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. اچھا, جو 16 days آف ایکٹیویزم ہے نا, آپ کو پتہ تو ہوگا, کیونکہ ابھی پورے اے پی میں ایک ماحول بنا ہوا ہے 25 نومبر سے. تو یہ ہر سال منایا جاتا ہے 25 نومبر سے, اور 25 نومبر کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے, بیکاز دس از انٹرنیشنل ڈے فار دا ایلیمینیشن آف وائلنس اگینسٹ ویمن. اس دن یہ شروع ہوتا ہے اور 10 دسمبر کو یہ ختم ہوتا ہے, وچ از ہیومن رائٹس ڈے, جو آج کا دن ہے. اور آج ہم سمجھ لیں اس چیز کو یا اس کیمپین کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ایکٹیویٹی 25 کو شروع ہو گئی تو 10 کو ختم ہو جائے گی. آپ لوگوں کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اب چونکہ نئی جنریشن ہے تو آپ آج کے بعد یہ ایک چیز دل میں لے کے جائیں یا ایک چیز سمجھ کے جائیں کہ وائلنس اگینسٹ ویمن کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اپنے انڈیویجول لیول پہ, اپنے گھر میں, اپنی کمیونٹی میں, اپنے انسٹیٹیوشنز میں, جہاں پہ کل کو آپ فیملی بنائیں گے وہاں پہ, ٹھیک ہے, اگر آپ اور زیادہ ترقی کرتے ہیں, کسی ایسی پوزیشن پہ آتے ہیں جہاں پہ آپ پالیسیز بنائیں یا لیڈنگ رول میں ہو یا قوانین بنائیں, لیجسلیشن بنائیں, تو آپ کا ذہن, آپ کی یہیں سے آپ کی اورینٹیشن شروع ہو جائے, تاکہ جب آپ آگے جائیں اپنی لائف میں تو آپ سینسبلی, سینسٹیولی, اور ایک لفظ میں نے سنا اس دن اپنے ایک والنٹیئر سے, سبجیکٹیولی اس چیز کو دیکھ لیں, کیونکہ جب آپ آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں تو آپ کو سب چیز ٹھیک نظر آتی ہے, لیکن اگر آپ سبجیکٹیولی سوچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اور اس کو ہم صرف خواتین کے ساتھ اسپیسیفک نہیں کرتے, جو بھی کمزور ہے سوسائٹی میں, جو غریب ہے, جو مائنورٹی میں ہے, یا جس کے کوئی اور فزیکل چیلنج ہے, تو ان کے ساتھ کسی نہ کسی طور پہ کوئی نہ کوئی زیادتی ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. آج چونکہ خواتین کے حوالے سے یہ ایونٹ ہے تو میں مزید بولوں گی نہیں, کیونکہ آپ بور ہو جائیں گے. تو تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ دور شہوار. جیسا کہ دور شہوار نے آپ کو ساری ڈیٹیلز بتا دی, کیا یہ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کیا ہے اور کس طرح کے وائلنسز ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں خواتین کے ساتھ, اسپیشلی چاہے وہ ورک پلیسز میں ہوں, چاہے گھروں میں ہوں, ہر طرح کی وائلنس کا وہ شکار ہوتی ہے. اور وجہ اس کی یا تو یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں, اور خاص کر خواتین میں اپنے رائٹس کے حوالے سے, یا پالیسی لیول پہ کچھ گیپس ہے, یا اگر پالیسی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیول پہ گیپس ہے. تو اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کیا کیا کس قسم کے وائلنسز ہو رہے ہیں, اور آگے جس طرح دوری نے آپ سب کو کہا, جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے یا جو جس اپنے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, تو وہ کس طرح اس چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں کہ خواتین کو ان کے حقوق ملے اور ان کے لیے جو انوائرمنٹ ہے, جو سچویشن ہے, وہ بہتر ہو سکے. اس سلسلے میں ہم نے ایک ڈرامہ ہم نے
तरतीब दिया है जो कि ख़वातीन के साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़्यादतियाँ होती है या जो उनके हकूक़ की नफ़ी होती है, उस हवाले से हमने हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से एक ड्रामा तरतीब दिया है जो कि ख़वातीन के जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उस पे उसको फोकस करेगा। मैं अब अपने जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो आएँ और अपना जो उन्होंने प्ले बनाया है उसको आपके सामने पेश करें। نسيبنا يا سمر وروا ويوس ما شاء الله لو يا خزشو आओ आओ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह दी दबत नजर न साथी امين ګورې زما دا یو وړه خور ده زما ډېر زیات خدمت کوي دې ځل هم زما خبر باندې ګورې आओ ولې به نه مني السلام علیکم وعلیکم السلام بچي اوموس ضرور یادولې مینه دا بیا کتابونه راغلي وړي بیا کله روانه شوې ورګه دا کتابونه دي لالا کتابونه ولې غزار کم تعلیم خو د جنکو د لیکانو د دوانو حق دی مورې دا لالا څه وایي یا بچي نو کئی دې کنا چې د تعلیم سره دومره شوق دی او ایزویا دا خو زما مرمان دي چې زما لور تعلیم وکي مورې وې زه ته پوزه پرې کوم او ته ته پیزوان غم کې زه دې د تعلیم د خاطره د خپل غیرت قرباني نشم ورکولې او زه داسې بې ځایه غیرت دپاره خپل تعلیم نشم قربانولی مورې تا خوله به باندې ماته کوم ګورې پام کوه چې دې جنۍ ته ګوتې مې نسي گزار کې کتابونه مورې ګلزاره یا بچیا دا ټوله دنیا تعلیمونه کوي تا په دې جنۍ باندې اسې بې سه اسمان را ټیټ کړی دی بس مورې بس ته په دې خبرې ګوتې مه زمړه چرته پټې دې سنبال کا مورې بچې ته فکر مه کو سامور ژوندی ده راځه ما سره راځه راځه مورم تی مړه شوه ورور یې نشته کینې مور خو به ورته دا جامې وینځلې وې که نه خو زه الله ته به دا منظوره وه زما چې دې لور نه مې دا جامې وینځم چې سبا پکې سکول ته لاړه شي راځه بچې راځه مورې دا لالا خو په ما سخت ظلم کوي زما سره تعلیم خو شروع شو او زه خو د قوم خدمت کول غواړم او داسې په کور کې بندیوانه کړم بچې دا د سړو معاشره ده او دا سړي دي خو موږ ښځې د خپل خپو بیزار ګڼي نو مورې ښځه به همیشه قرباني ورکوي لالا خو خپله تعلیم نشي کولی نو ما سره منې کوي چپ شه عائشہ بل سے لالا تعلیم نشی کولے ہو دادا چی تعلیموں کو نصرس مادرہ کو گورے تخصو تا پار یا کور دے اور یا کور اور دیر مکر دے گا دا کور کور تاسو پښتانه وایي اسلام دا نه وایي اے تو تے کی تعلیم دوسروں کو چی پسے گا تو خودے یسوی لکه ساړه خوره ته خو هر ټیم د مرچکو په سټه ناسې لږ ساړه خوره زویه ورسه جیبے سبا سے اپنا صفا کا نشر تراوانے عجیبه ده خویندې به وروڼو ته صرف روټۍ ږدي کپړې به ولې استري کوي او څپلۍ به ولې پاکوي د خویندو نور هم څه حق شته که نه واہ 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 لکه اوس په ته باندې د حق تپوس کې هو اورې پیسوالي به دې کړه خبردار خبردار که زما لور ته دې ګوتې نه وړي بخښم دې نه ګورې آهو ته نن سبا وروڼه خو خویندو ته د علم
کاله نشي په غاړه کوله صرف پیزانی کولو ته تکړه دي زما لور ته کتا ګوتې یوړې ګلزار نو بخم دینا پوه شوې زما خبره اورا زه واپس راځم چې کپړې سرې وي ښه که نه مالا زما د یوې خبرې جواب راکئ چې تاسو ماله زما قلم او کتاب ولې اخلئ چې ماله زما قلم او کتاب اخلئ نو ما په خپلو لاسونو مړه کړئ مړه مې کړئ مړه به دې کړم مړه به دې کړم دا ارمان به دې پوره کړم دا خور دې مړه کړې نو دې خلکو ته دې کلي له دې چمګاوړ نه به څه جواب ورکړې چې ما خور ولې مړه کړه ها دې خوا ما ته وګوره جواب راکړه جواب راکړه که نه بس پورې تا ته وایم بس پورې بس بس پورې بس بس تکړه به شي چې خویندې به وژني لکه چې د هغې ګناه دې تعلیم کوي راځه پرویز دغه جرګې نیټه څه ده ملک صاحب راغلی و هغه خو وینا کړې وه چې سبا به ورځو زه الله دې خیر کې نو چې ګورو څه کېږي سید نوره ته څنګه یې خیر دی بالکل ملک صاحب زما ډېر مبارک شه ملک صاحب زما لور پاس شوه وعلیکم سلام وعلیکم سلام ډېر دې مبارک شه ملک صاحب دا به درته زه ووایم چې د ده لور پاس شوې ده او راځي هر وخت ستایي سید نوره دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د ظریف خان کاکا لور پاس هم شوه او تعلیم هم کوي مبارکي ورکړه د خدای نیک بخته وایم ښځه مې د خدای وبخي دا بچي خو زمونږ هم خو دونه مو نه دي ستایلي لکه دې چې ستایي سید نوره زما خو دغه ایک یوه لور ده نه مور شته نه رور شته نه د مور مینه ولیده نه د خور مینه ولیده د دغې لور زه هم پلار یم هم ورور یم هم یې ملګری یم د مشرانو خبره وي دقې یوې لور ته مې کاتبي نو ولې نه ظریف خان کاکا اولاد خو د سړي د زړه کتري او بیا یې لور مور هم نشته د چا چې مور نه وي نو هغه کورونه خو وراني سید نوره د مور غېږه خو د بچي دپاره ړومبی مدرسه وي په مور خو کور راټول خوش قسمته یې هغه بچي چې د چا میاندې تعلیم یافته وي ملک صاحب ښځه مې د خدای وبخي پنځم جومات پاس وه او زه خو غوړ منګې یم په ما باندې خو دا تور ټکي بلکل خوږي ځکه خو مې بچو تعلیم وکړه وایم ملک صاحب دا دې چل دی که نه چې ستاسو مټیانې په ما باندې فرض دي بلکې دا بدله زه دې روز پکې راوړم زما به ماما بچی به راغلي د سکول نه وایم چې روټۍ ورته کېدم ورشه دا کار وکړه د خدای په امان ملک صاحب وایم ښځه مې د خدای وبخي سید نوره ظریف خان کاکا سره بیا داسې خبرې مه کوه خفه کېږي دی غریب دی کمزوری دی مشر دی ملک صاحب وایم ښځه مې یو خبره کوله خدای دې وبخي آمین راځه لکه زمینې بس چوپ شه بچې دا خو په جړا جړا ځان ووژلو ځان دې مړ کو آخر به تر کمې پورې جاړې لورې تر هغې به جاړو چې تر کمې مړه شوي دی د داسې چونه خو مرګ ښه دی چوپ شه لالا دې راغې دې خوشه د دې باجله نه ده ختمه ګلزاره دې ماشومې خو به جړا جړا ځان مړ کو کوم دی چې مړه ده سمه دمه ده زما د مرګ ارمان به دې هم پوره شي
خدای دې نه کړي بچې داسې مه وایه مړه دې ستا دشمنان شي الله دې نه کړي زویه بس دی څه بس دی بچې ما یو فیصله وکړه څه فیصله مورې دا زما حکم دی چې زما لور زمینه به کالج ته خامخا ځي دا څه مورې مورې بچې د دې شوق دی نو ودې کې کنه دا تعلیم مورې خو سبا به په دې فیصله باندې ته ستومانه سبا سره به بیا سبا ګورو ته ودرېږه تا سره سبا یوه ضروري خبره ده سمینې بچې ته جاړه مه ته ورشه لالا لرې چې یې پخېږه زه د لالا سره خبره کوم مورې زه په رښتیا کالج ته ځم ولې نه ځې ولې نه زار تا ورشه ښکلې چې یې پخېږه لالا ته دې ښه ګلزاره پرېږده خوسې موسې زویه هر ټایم د برچکو په سټه ناست دی ای بچې تا سره ما یو خبره کوله څه خبره مورې ته دې خوا راشه که نه زما زار زما بچیه دا د بر کلي میرزمان نه دی د هغه مور راغلې وه زمان مور ولې خیر مو بیخي خیر و والله دې پکې خیر واچوي زموږ د زمینې رشتې غوښتلو راغلي واه 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 دا پکې لا بله سبا به میرزمانې راځي او زموږ په بټو باندې به ګرځي راګرځي او ما سره به حسابونه کوي سبا به هغه ما سره په جایداد کې د ډېرې دعواداري نه مورې نه هېڅ کله نه زما خبره واوره دا خو دې لږ په واک کا ولې ځوانه پېغله خور دې ده ودې به نه په کور به ناستی مورې زه خو هېڅ کله نه وادم سبا چې دا زه واده کړم نو سبا به ته ماته وې چې دې له په جایداد کې حصه ورکړه یو کرخه به راته پکې والېدي یوه کرخه افسوس دی نو افسوس دی ګلزاره چې ستا په شان د لرونو د لاسه تورسرې خویندې په کور سړې شوې یا بچې د دوو ټوټو جایداد دپاره به ته خپله پېغله خور په کور سړی ستا ضمیر ستا احساس خو مړ شوی دی ځان کې احساس پیدا کا دې د احساس څه خبره ده مورې سبا به زما د کروړو روپو جایداد دي او د دې خول به راځي او ما ته په پوله باندې ګرځي راګرځي او ما سره به حسابونه کوي مورې بلکل وکړه په دغه کور کې به ناست دی دی ودوم او نور په جایداد کې څوک بس دا به ستا خوښه چې کور کې به ناست دی هم ستا په شان جاهل ورونو د لاسه څومره پېغلې تورسرې په کور کې سړې شوې او لیونې شوې زه به خپله لور لیونتوب نه ورکوم زه به ودرېږم د خپلې لور په سر الله دې ستا په شان ورونو ته پوهه او عقل ورکړي ملک صاحب د میټۍ ډبې مې تاسو کره یوړه زما لور پاس شوې وه که نه نو ما خو تاسو ته ویل چې ستاسو په ما قرض دی نو د مټۍ ټوکرۍ مې تاسو کره ورکړه ظریف خان کاکا دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده مبارک دې شه الله دې ډېر خوشحاله کړه ملک صاحب اوس به راته بیا غوسه شي وایم د ده لور څه پاس شوې ښځه مې دې خدای وبخي سید نوره ته غلی شه مبارکي ورکړه ملک صاحب الله دې ډېر شتمن کا الله دې ډېر خوشحاله کا سید نوره زما ماشومه لور ما ته دا بر اسمان دی زما لور زما جهان دی زما لور د توت لاندې سبق وایي سکول روان دی کله پسیلی راشي کله پې باران راشي زما د لور جامې هر وخت په خټو سخاوي زما د لور لاسونه هر وخت خیرن وي زما د لور مخ او ګوتې په ژمي کې چودې وي د خانانو بچي خو به په یونیورسټو کې سبق وایي په غټو غټو سکولونو کې به سبق وایي خو زه زمیندار یو ورکوټ دهقان زما لور چې په پرمرح کې پاس شي
سید زما د پاره دا پر اسمان دی، پر اسمان دی. ظریف خان کاکا دا ټیک ده چې زموږ سرکاري سکول وران دی، د جنکو سکول خو لا نشته، خو زما خبرې د خپلو مشرانو سره روانې دي. که خیر وي دلته به د جنکو سکول هم جوړېږي او د هلکانو. او بیا تا ته خو پته ده چې نن سبا څومره غټ غټ خلک ګیني که نه، نو دوی هم په دې ټاټونو هم په دې سکولونو کې سبق ویلی دی. ظریف خان کاکا ستا لور به هم لوی افسره جوړېږي له خیره. ملک صاحب، ملک صاحب خدای دې ودان کا چې زمونږ په دې سکول کې ښکلی سکول جوړ شي او زما لور پکې بیا ناستی، په ټاټ ناسته ني، په کرسۍ ناستی، پنځه واړه وخته مونځ کې به درته دعا کوم چې خدای دې زمونږ په دې سکول کې سرکاري پوخ سکول جوړ کړي. لاړم درنه بچي، خدای په امان ده، خدای په امان. ملک صاحب ویم یو خبره مې کوله. یا سړیا ستا خبره دومره جوړه نه وي چې وخت ورکم او سوچ پې وکړم. څه به ته او څه به ستا خبره یې سړیا، خو زه خیر وایه څه ویل غواړې؟ ویم زمونږ په دې کلي کې دا سوهن لال، رتن لال او دلن لال چې کوم دي، دا چې زمونږ په دې کلي کې اوسي د دې ته څه مطلب دی؟ ویم چې دوی ته دې کلي نه وشړو. ولې؟ ګوره سید نورا داسې خبرې مه کوه. سوهن لال دی که کندن سنګ دی، ګنګولي دی او که ارشد کمار، دا ټول د دې معاشرې حصه ده. څنګه چې موږ ته په دې ملک کې د اوسېدو پوره پوره حق دی، نو دې ته هم په دې ملک کې پوره پوره حق دی. موږ ته پکار ده چې موږ د دې عزت وکړو، د دې قدر وکړو. ملک صاحب ویم ښځه مې دې خدای وبخي، بس چې څه وایي نو هغه ټیک دي. نو آمین. بله خبره نشته، یاره خلو نوځه. السلام علیکم. د یو فلسفر کول دی چې تاسو ماله تعلیم یافته میندې راکئ، نو زه به تاسو له تعلیم یافته قوم درکم. د دې خبرې نه د یو تعلیم یافته ښځې د عظمت اندازه لګېدی شي. د ملک او د قوم د ترقۍ راز د ښځو په تعلیم کې پټ دی. څنګه چې یو تعلیم یافته مور یو تعلیم یافته قوم جوړولی شي، او زموږ دین او اسلام هم ویلی دي چې علم حاصلول په هر مسلمان ښځو سړي فرض دی. چې ښځه تعلیم یافته وي نو هغه به د خپل حق تپوس کولی شي. عورت کبھی مریم، کبھی ہوا، کبھی زہرا، عورت نے ہی ہر دور میں قوموں کو سنوارا. والسلام. ویم یا لکه سید نورا، جی دا زه څه اورم؟ ولې ملک صاحب خیر خو دی که نه؟ زه خبر شوی یم چې ستا د لور کوهیدن ده. او که نه ملک صاحب ویمه مور یې نشته، نیم چې زه یې د خپله کوره کړم که نه. نه نو د هغې عمر لا څه دی؟ لا ماشومه ده، د کور د پالنې په سود بونده ده، او دې بیا په واده پورې نښتې. ویم ملک صاحب ویم لور خور چې که نه دا د سر پوچي، دا د سر پیټي وي، ویم چې زه یې د سر نه ښکته کوز کړم. نه تا ته پته نشته چې په اسمبلی کې باقاعده بل پاس شوی دی چې په کم عمر کې د ماشومې واده نشي کولی، د دې دپاره باقاعده سزا مقرر شوې ده. ورشه خلکو ته انکار وکړه، او چې بیا د هغې عمر پوره شي تعلیم وکړي نو بیا یې واده کړه. ما ته خو پته نه وه ملک صاحب، والله ما له خو دې سترګې وغړولې په ایمانو زړه ښه ده چې ستا سترګې وغړې دي. زه راځه. سمینه و سمینه درنه زویا څه چغې دې جوړې کړې دي؟ خیر خو دی؟ خیر خو دی؟ ته ما تا تپوس کې څه چل شوی دی؟ تا تپوس را وکړه چې څه چل نه دی شوی. ښځه څه چل نه دی شوی؟ ته خو هر ټیم د مرچکو په سټه ناست یې. وایه ستا د لور تصویر په اخبار کې راغلی دی. تا د ګاونډي لور په کالج کې تقریرونه کوي. لالا پکار ده چې تاسو خوشحاله شئ. زه په ټوله صوبه کې اول نمبر راغلی یم. او تا زه په ټول کلي کې په اول نمبر شرمولم.
सबता चाहते हैं बेटे तब सबता बुरता और इश्तिहार de Marcova. Me va a dar más una goti American. No Marcova. Marcova. كلامي ودومنا كلامي تعليم بينكم. لا بس ده أخي. سبوك تنامون. ده وقت اللي تعليمكم. زماني لا بدي ده كيف يسببكم. يسوق. صباح خبرات ده بقالي تمسي. صباح خبرات دي واسمي كتبنا بس تكورة بحر كتبتيهم يا خبر شو چې د کوره بهر وځي که سب پختی شي دا بهتر باندې پاتې کړ بیبي ولې بیبي ها ولې زه ورځم چې ډاکټر راولم نه مال بناري نه ډاکټر نه راولي مال سنانا ډاکټر راولا نو مور زموږ په کلي کې سنانا ډاکټر کم ده دا غلطي ده سب خزه ګورم چې ډاکټر پسې ورځم پرویزا زموږ په کلي کې سنانا ډاکټر شته سنانا ډاکټره ستا د لاسه ټول کلی په اور کې ولاړ دی ستا د لاسه څوک په لوڼو باندې تعلیم نه کوي ته وایې چې په جایداد کې ورله حصه مه ورکوئ ته وایې چې لوڼه کالج ته مه لېږئ خپله خور دې په کالج باندې بند کا مور وهې خور وهې ستا د لاسه خو ماینارټیز په اور کې ولاړ دي او ته وایې چې ماله ډاکټر راکړه ډاکټر دلته راضي دی کړي تا ستا د لاسه څوک دلته کې سبق نشي ویلی اوس ډاکټر شته که نه مور مې طبیعت ډېر خراب دی پرویزه پلیز ورشه مور دې مړه شوه مور دې زه م ورځم چې د کفر انتظام ورله وکړم مورې تاسو چاته پرېښوده مورې مورې ما ستا غري سلګی ولرېده مورې چې ستا په خوله به کومه خبره وه ستا په خوله به ما ته کومه خیره وه مورې خیره زستا مورې زستا قاتل یم زه د خویندو د ارمانونو قاتل یم ډاکټر جوړ شم مورې زه لوفر جوړ شم مورې ستا ارمان و چې ستا لور ډېر تعلیم وکړي هغه ارمانونه له ما خاورې کې زه د خویندو د ارمانونو قاتل یم مورې قاتل مورې زموږ ستا د جنازې ګډ له څنګه ورکوم مورې څنګه ورکوم بابا
ظریف خان کاکا راغلی دا خیر مبارک شه حکومت د سکول منظوري ورکړه زیر مې در باندې اشنا یا الله یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې زما د غریب ارمان دی هم واورېده زما لور به د خیره د ټاټ نه په کرسۍ کیني شکر دی چې حکومت منظوري ورکړه ملک صاحب زه یو خبر نه راغلی ملک صاحب زما د بدعملو د وجې زما کور روان شو زما مور مړه شوه ملک صاحب زما چې په برکلي کې څومره جایداد دی هغه زه د جینکو سکول ته وقف کوم ځکه چې زموږ ماشومانو ته ډېر تکلیف دی چې تر 10مه پورې تعلیم په خپل کلي کې وکړي ملک صاحب ما یو خبره کوله ښځه مې د خدای وبخي یار ستا ښځې له خدای اته مانه تلکونه ورکړه باره خبره کې مله تانګه سړیا ګلزار خانه ډېره د کمال خبره دې وکړه زموږ معاشرې ته ستا غوندې د ځوانانو ضرورت دی زنانه هم د دې معاشرې اهمه برخه ده چې زنانه تعلیم یافته شي نو ټول قوم تعلیم یافته شي او نه جنګي نه جګړه نه شوکه نه ډاکه نه ټینشن هیڅ هم نه هر څه ټیک ټاک شي خو بس زموږ راتلونکی نسل ایجوکیټډ یاده ګلزار خانه والله چې ودې ګټلم راځه چې په دې خوشحالۍ کې در باندې چې اوس نه ملک صاحب ډېره مهرباني زه ځم زه په کور کالج ته بوځم ورځه خدای په امان دا کار د ټول نه ضروري دی ورشه ښځه مې د خدای وبخي یاره ګناه امین یاره زه خو وایم خدای دې ستا ښځه په خټو کې ډوبه کړي امین دا خبره دې ښه وکړه راځئ له چاچی اوس کو راځئ زه راځه خدای دې د دغه په ځای نه خلاص کړه ما خپل کور راوسته د دې باور سره چې قلم او کتاب زما د خور پړونی دی ننګ دی ناموس دی زه خپل خور باور کوم او دا وعده کوم چې زه به خپل خور لا په جایداد کې پوره حساب ورکوم نه پر باندې تشدد کوم نه په ور باندې زیاتې کوم نه به وهم او د دې چې څومره حق دی هغه په زور کوم بہت شکریہ افطار حسین اور ان کی ٹیم سارے آرٹسٹ ان سب کا میں خواندہ کور کی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور بہت اچھی طرح انہوں نے اس ڈرامے میں ہمارے معاشرے کی عکاسی کی ہے جس طرح کے وائلنسز ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں تو اس کی پوری طرح سے انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے آڈینس کے سامنے پیش کیا. اب میں اس ڈرامے کے پروڈیوسر مسٹر افطار حسین سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اس کے بارے میں اپنے جو آڈینس ہے ان کے ساتھ بات چیت کریں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم مریم صاحبہ, میڈم درشوار صاحبہ, میڈم دیبا صاحبہ اور ہمارے آنے والے تمام مہمانان گرامی سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ تھیٹر جو ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے تو اس میں جو میسیج تھا
آپ چونکہ سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, آپ کو پتہ چلا ہے کہ اس میں کیا میسیج تھا. تو اس میں ہمارے جو ایکٹرز ہیں, جو پی ٹی وی کے, ریڈیو پاکستان کے ایکٹرز ہیں, انہوں نے اپنے جو وہ رول پلے کیا ہے. تو آپ نے تو ان کو ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, ان کی آواز سنی ہوگی, لیکن میں ذرا آپ کے سامنے ان کو بلاتا بھی ہوں, اگر ان کو داد دیجیے. سب سے پہلے جو میری والدہ کا رول کیا تھا فاطمہ, ڈاکٹر ثروت علی. سمینہ فراح خان, سید نور, سراج اکبر, پرویز خان. اور ہمارے ایکٹر جو ہے وہ اسی پلے کے لیے یہ, چونکہ ہم چینل کا وہ ڈرامہ ہے اس میں وہ بزی تھے. ہمارے بہت ہی اچھے آرٹسٹ اور میرے بہت قریبی دوست تھے, تو ان کو میں نے اسپیشل ریکویسٹ کیا تھا کہ ضرور اس ڈرامے میں جو ہے نا آپ کی شرکت جو ہے نا وہ ضروری ہے. تو میں آپ کی بھرپور تعلیم میں ان کو دعوت دیتا ہوں. ملک صاحب, نیک خان, اور خیر میرے لیے بھی ذرا پلیٹ کر دیجیے. خیر میں نے بھی اس کا رول کیا, مطلب میں بھی جو مطلب اصل زندگی میں جو ہے نا میں اس طرح نہیں ہوں, میں بہت زیادہ مطلب اچھا آدمی ہوں, اتنا برا آدمی نہیں ہوں. لیکن یہ چونکہ رائٹر نے بس یہ وہ لکھا تھا اور مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ رول جو ہے تم ہی کرو گے نا. تو میں نے کہا کیوں, میرا فیس جو ہے نا وہ ولن لگتا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں ولن تو نہیں لگتا, لیکن چلو یہ کر لو. میرے لیے یہ ایک بہت ہی بالکل چینج کریکٹر تھا. اس سے پہلے میں نے جو ہے نا سارے جو کریکٹرز کیے وہ میں نے پازیٹیو کریکٹرز کیے, مطلب ہیرو کے رولس کیے ہیں. اس لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب میں ولن نہیں ہوں نا. ہمارے ساؤنڈ انجینئر اسلم باچا, اور ہمارے میک اپ آرٹسٹ جو ہے نا وہ سکندر علی خان, وہ آئے تھے لیکن ان کی کوئی ریکارڈنگ تو وہ چلے گئے ہیں. اور اس میں جو ہمارے جو ظریف خان چچا کا رول جو کیا تھا آپ کی بھرپور تالیوں میں, عزیر شرپاؤ. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اب آپ اپنی سیٹوں پر بیٹھ جائیں. میں ذرا ہمارے جو مہمان آئے ہوئے ہیں, میں ذرا اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو پلے جو انہوں نے دیکھا تو اس میں مطلب اس کو کیا, کون سا میسیج ان کو اچھا لگا, میں ذرا ان سے پوچھتا ہوں. السلام علیکم سر. سر اپنا انٹروڈکشن کیجیے. السلام علیکم. زما خالد عثمان نوم دی, خویندو کور سره کار کوم ایز ا ډایرکټر اپریشنز. سر تاسو چې دا کومه ډراما وکتله په دې کې تاسو ته مطلب څه تاسو چې د دې کې کوم میسیجز وو دا ټیکو او کنه دې کې څه مطلب داسې لکه مونږ هم پوهېږي مې به په دې کې مونږ غلطیانې شوي لوکشان مونږ ته دا لکلیئر کړي چې دې کې مطلب مونږ څه غلطیانې شوي یا دې کې دا میسیجز څنګه وو, څو میسیجز وو او څنګه میسیجز وو؟ ښه, ټولو کې اول خو زما غوندې کمزوري زړه والا سړی چې دی هغه خو پکې وجړل. او ظریف خان چاچا چې کوم رول دی هغه ډېر ښکلی رول و او دغسې پلاران شته دي په دې معاشره کې شته دي. دو چې نیګیټیویټي ډېره زیاته ده خو پازیټیویټي نه هم دنیا ډکه ده. دغسې د ظریف خان کاکا غوندې ډېر خلک شته دي. او ملک صاحب چې کوم رول و هغه لږ غوندې داسې و چې جنرلی ملکان داسې نه وي, ځکه چې ملکان همدغه کار کوي چې نه خو د ایجوکیشن دپاره څوک پرېږدي او نه خو دا سیز انکریج کوي. او ستاسو چې کوم رول و هغه خو چې تاسو به راتلی نو ما به ورته چې بیا یې رول راغی چې څه به کوي. نو ډېر ښکلی و. آی اپریشیټ یور ټیم. ډېر مزیدار طریقې سره تاسو دغه کړی و, ډیزاین کړی و. تھینک یو سو مچ. ډېره مننه جی, یو جهان مننه. السلام علیکم میم. I'm sorry, I'm going to have to speak in English, but I want to say that even not understanding at all the language, I understood all the message, and that is very powerful to an actor. It has been an enormous pleasure, an enormous privilege to be here.
thank you so much for all you've done and for allowing me to be, and my husband as well. I'm sure he wants to say the same. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum. I think the play reflected very well the points made by Duri Sherwani earlier on in her speech, and the two went very well together. So the message was clear and loud. The women needs to be treated with respect and also with kindness. I think the word to use between relationship between men and women is that they should be kind to each other. I hope that message came across. Thank you. Thank you so much, sir. Ma'am, تاسو جو څه خبرې وکړئ جی. دا چې څنګه ټول کول خدا دې چې تاسو ټول ټیم ته ډېر مبارکباد درکوم او څنګه خالد دوی چې بالکل په زړه باندې زموږ ولېږدل چې کوم تاسو میسیج راکړی و زما ټولو کې زیات میسیج دا خوښ شو چې دا مشاورت کېدو ملک مو هغه خپل ځان ایکسپریس کولی شو ظریف کاکا چې د ملک مخ کې او د نورو نظام چې کوم مشاورت وکړه هغه زما ډېر زیات خوښ شو او باقي دا کوم د تعلیم تاسو کوم د تعلیم دپاره د جینکو سکول دپاره کوم هلې ځلې هغې وکړلې وه جینۍ دا بالکل زموږ معاشره کې بالکل د چې اخبار کې تفسیر راغی نو ډېر زیات په هغې باندې لکه ریاکشن وشو که نه نو دا چې دي ما ته لګي چې زموږ کې ډېر زموږ کې دلته چې کومې زنانه ناستې دي هغه به دې سره ډېر ښې طریقې سره ریلیټ کوي زه خو ریلیټ کوم ځکه چې دا ډېر څه چې کوم دي دا دې کې ډېرې خبرې داسې دي چې زه وایم چې موږ کوم کار کوو هغې کې هم داسې ډېر واقعات شوي دي ما سره خپله هم دغه شانتې واقعات شوي دي خو دا چې کوم د مور رول و نو عام طور باندې میندې داسې زموږ معاشره کې رول نه کوي که نه نو هغه هم ډېر زبردست رول و دې نه بیا ډېر کلیر میسیج و چې زنانه سره ودرېدل ډېر ضروري دي او مور چې ورسره ودرېدله نو هغې ته یې دغه ورکړو سټرینث ورکړو هغې ته یې دغه ورکړو. میم تھینک یو سو مچ جی ډېر مننه الله خوشحاله کړي. مهرباني ډېره افطار حسین تھینک یو ویری مچ. دا دویم ځل و چې ما هیلپ او افطار حسین انګیج کړي دي په دې کار کې او زه ډسپوینټ نه کړم. زه ډېره زیاته خوشحاله یم بیکاز دې کې بلا شی میسیجز چې موږ پې کار کوو هغه تاسو پروجیکټ کړل نو خو زه نورې زیاتې خبرې ځکه نه کول غواړم چې زه وایم چې تاسو د دې ماشومانو نه یو څو خبرې تپوس وکړئ اف دیٹ از ا پاسبلټي نو هغې نه به موږ تپوس وکړو چې هغې څه خیالات دي. ډېر مننه میم. آپ لوگوں کا پورا پلے بہت اچھا لگا بلکہ ہم نے بہت زیادہ داد دی بہت ساری چیزوں میں لیکن ایک چیز مجھے لگی ایک چھوٹا پلے تھا آپ لوگوں کا تو اس میں آپ لوگوں کو بہت ساری میسیجز دینے تھے تو تھوڑا سا مجھے یہ لگا کہ جو آپ میسیج دینا چاہ رہے ہیں ہر ایکٹ میں ایک نیا میسیج آ رہا ہے تو وہ ایبزارب کرنے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے. مطلب ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں پہلے اس کی تعلیم کے بارے میں وہ مسئلہ بھی پوری طرح حل نہیں ہوا شادی کا مسئلہ اس کے بعد وہ پوری طرح حل نہیں ہوا تو باقی اور مسئلے تو اگر ہم تھوڑا سا اس پلے میں تھوڑا سا ٹھہراؤ لاتے اور اتنا جلدی میسیجز پہ میسیجز نہ کرتے تو وہ بہتر ہوتا. ایک میری فیڈ بیک یہ ہے. باقی اوور آل ہم نے بہت انجوائے کیا. آئی ایم ناٹ اے پشتون تو لیکن وہ جو ایک میسیج تھا اور وہ بہت اچھا لگا. دوسری ایک چیز جو میں کہنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کا میوزک جب وہ آتا تھا نا وہ ولن والا وہ بہت لاؤڈ تھا اینڈ اٹ جسٹ بج ان مائی مائنڈ تو وہ تھوڑا سلو کر لیا کریں تو بہتر ہوگا. باقی بہت اچھا تھا. مجھے آپ کا کیریکٹر بہت زیادہ اچھا نہیں لگا لیکن آپ کی ایکٹنگ بہت اچھی لگی. یو ور بریلینٹ. دا کرائنگ سین یا جو آپ کی واک تھی ایوری تھنگ واز امیزنگ. پھر جو چاچا جی تھے ایک دکھی آتما ضرور تھے لیکن ہیونگ دیز ایکسپریشنز آن ہز فیس دا ہول ٹائم اور اتنی محبت رکھنا ایز این ایکٹر بہت بہترین ایکٹنگ تھی ان کی. مجھے آپ دونوں کی ایکٹنگ بہت اچھی لگی. ادر دین دیٹ میں خالد صاحب کی بات کو وہ تھوڑا سا سر میرے ساتھ میری کالیگ سائمہ بیٹھی ہیں شی از این اسسٹنٹ پروفیسر. اس کے فادر نے زمین دی تھی ملک ہے اسکول کے لیے تو ملک بالکل میں جدھر رہتی ہوں وہ جو سین تھا نا کہ لڑکی شادی نہیں کرے گی ہمارے محلے میں ایسا ہی ہم ارباب کے محلے میں رہتے ہیں تو ایک ارباب بہن نہیں اس کو اسٹاپ کیا کہ آپ شادی نہیں کریں گے تو بہن نے بولا کہ آپ بھی نہیں کریں گے
دونوں کنوارے مر گئے اور وہ the brother died earlier, تو پھر وہ لڑکی بالکل اکیلی رہ گئی. تو when she died, اتنا بڑا گھر ہے ان کا ہمارے محلے میں, she died alone in that house, and when she died تو 2 دن تک وہ پڑی رہی اور بلی نے بھی اس کو نوچا تھا. تو these are real things that happen. The mother was very supportive. I rarely see certain mothers. پھر جو پکچر کی بات آئی, مجھے بھی یہ چیزیں بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں, اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی ہم پکچر ان کی نہیں دے سکتے. اگر ماسک بھی پہنا ہو تو میڈم آنکھیں بھی بلر کریں, وہ میرے فادر مائنڈ کرتے ہیں. ہم ان کی ہر چیز انڈرسٹینڈ کرتے. بٹ دا پلے واز امیزنگ. آئی ریئلی لائکڈ اٹ. اٹ واز بریلینٹ. دا ایکٹنگ, ڈاکٹر صاحبہ کو اتنے ٹائم کے بعد دیکھا, اٹ واز گریٹ. تھینک یو ویری مچ فار دا اپرچونیٹی, اینڈ آئی ووڈ ویری مچ لائک یو ٹو ٹاک ٹو مائی اسٹوڈنٹس. تھینک یو سو مچ میم. پلے بہت اچھا تھا ماشاء اللہ, اور مجھے آپ کا کریکٹر بہت اچھا لگا. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے رول جو ہے بہت زبردست پلے کیا, اور آپ کی ایکٹنگ جو ہے بہت زبردست تھی. فرسٹ آف آل السلام علیکم. اور آپ کا ڈرامہ بہت ہی اچھا تھا, بہت ہی زیادہ. اس میں بہت سارے میسیجز تھے, بھائیوں کے لیے بھی بہنوں کے لیے بھی. بہنوں کے لیے یہ میسیج تھے کہ آپ اسٹڈی کریں, آپ خود کو کچھ بنائیں, اور دوسری بہنوں کی ہیلپ کریں, ان کی اسٹرینتھ بنیں اس فیلڈ میں. اور فرسٹ آف آل یہ آج کل کے دور میں ایسے بہت کم بھائی ملتے ہیں جو گرلس کو سپورٹ نہیں کرتے, لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ ہر بھائی کو میں یہ میسیج دوں کہ پلیز اپنی بہنوں پہ اسٹرکٹنس نہ کرے, اس کے ساتھ ایز اے فرینڈ ہوا کرے, اور اس کے ساتھ کڑا ہوا کرے, اور ہر جگہ ان کی ہر خواہش کو پورا کرے. کیونکہ گرلس کی جو لائف ہوتی ہے نا, وہ بھائیوں کے ساتھ مطلب وہ کانفیڈنٹلی بھائیوں کے ساتھ گھوم سکتی ہے, جا سکتی ہے کہیں پہ, کچھ اپنے آپ کو بنا سکتی ہے, لیکن وہ کسی اور کے ساتھ اتنی فریلی نہیں ہو سکتی جس طرح اپنے بھائی ابو کے ساتھ ہو سکتی. تو میری ریکویسٹ ہے پورے ہمارے جو کنٹری کے بوائز ہیں, میں ان سے چاہتی ہوں کہ ہر لڑکی کو اپنی بہن جیسے مانیں, اور ان کے ساتھ مطلب ان کو سپورٹ دیں. میم بھی مجھے جانتی ہے, اور رخشندہ جو ہے شی از آن بیک. سو وی ڈڈ ورک ٹوگیدر. یہ کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم نے اکٹھے کام کیا ہے, اور بہت کام کیا ہے. وین شی واز ان ڈیفینس کالونی, اور یہ سارا وہ کرتی. شی از اے ریئل سوشل ایکٹیوسٹ جسے کہتے ہیں, وہ ہے. اچھا, کیوں ادھر آنا ضروری سمجھا بن بلائے؟ اس لیے کہ ہماری جو یہ نیکسٹ جنریشن جو ہے, آئی ایم سوری اگر میرا بیک ہے تو آئی ایم سوری فار دیٹ, کہ نیکسٹ جنریشن جو ہے وی مسٹ کنٹریبیوٹ فار دیم. یہ انتہائی ضروری ہے. ہمارے لیول کے یا ہمارے عمر کے جو لوگ ہیں, یہ ان کے لیے انتہائی ضروری ہے. افطار ہم اکٹھے ہم نے کام شروع کیا تھا. اٹ واز وے بیک 1986-85 وین وی اسٹارٹیڈ ریڈیو پاکستان پشاور. اور اٹ واز دیٹ ٹائم کہ ہمیں کوئی اندر جانے نہیں دیتا تھا, بٹ اٹ واز اے پیشن کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. سو لہٰذا اس وقت یہ کیبل کا اور اس کا یہ نہ دور تھا, نہ سیٹلائٹ کا دور تھا. اٹ واز دا اونلی ریڈیو پاکستان, اینڈ دیٹ واز اس کے ساتھ جو تھا وہ پاکستان ٹیلی ویژن. سو جن لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ کام کیا, اور اس کے بعد یہ 2000 تک یہ سلسلہ جاری رہا, وہ بڑے اس حوالے سے بڑے پیٹریٹ ہے, اور بڑے اس دھرتی کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ ان کو سمجھ ہے کہ ہم کیا تھے اور ہم کیا ہیں. کمنگ ٹو دس فنکشن, پچھلے سالوں میں نے کتنے ایپیسوڈ ان کے دیکھے ہوئے ہیں. وین نعمان نے جب یہاں کیا تھا, آئی وش کہ ہوتا, مجھے ثروت نظر آ رہی ہے, ثروت از ہیئر, وہ دوسری ہماری مٹلو فارا از ہیئر. سو یہ تھینک یو, شیرپا از ہیئر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ریئل کنٹریبیوٹر ہمارے ساتھ بہت ٹریول کرتے ہیں, بہت سارا ٹریول کرتے ہیں ہمارے ساتھ. کیوں یونیورسٹی کے ساتھ افیلیشن ہے؟ بیکاز میں خود ایلمنائی فرام اسلامیہ کالج پشاور, آئی گاٹ FSc فرام دیئر. پھر میں UET کا اسٹوڈنٹ رہا, آئی گاٹ انجینئرنگ فرام دیئر. پرابلم یہ تھا کہ ٹی وی کا اتنا شوق تھا کہ وہ انجینئرنگ اپنی جگہ پہ رہ گئی, لیکن جس جگہ پہ آنا تھا اللہ تعالیٰ بہت پہلے اس جگہ پہ لے آیا. یہ لائف کے کرسٹف ہے, یہ گزرتے. ہم نے جتنی سختیاں جھیلی ہے, اور خصوصاً ٹیلی ویژن کے لوگ جتنی سختیاں وہ جھیلتے ہیں, یہ مجھے پتہ ہے. یہ دن میں نہیں بنتے, آپ کے لیے ٹائم ہے. دس یونیورسٹی یہ بہت ہی پریشیس جگہ ہے, اٹس اے ہسٹوریکل پلیس. اور آپ ادھر سے جب پڑھتے ہو, ادھر سے جب جاتے ہو, یقین کریں کہیں آپ مار نہیں کھاؤ گے. آج کی یہ ڈرامہ یہ جو ہے, اٹ شوڈ بی کنٹینیوڈ.
یہ ہونا چاہیے. دا پیپل جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے, ریئلی سیلیوٹ ٹو دیم. بہت بڑا کام کرتے ہیں ہمارے لیول, میرے لیول, ٹیلی ویژن کے لیول, خیبر ٹی وی کے لیول. آئی پرومس ود یو کہ جب بھی ہماری ضرورت ہو وی آر اسٹینڈ بائی. تھینک یو ویری مچ. سر جی ڈیر مننا, اللہ عزت ہو کر اللہ خوشحال ہے جی. بہت شکریہ افطار حسین, ان کی ٹیم اور جنرل مینیجر صاحب کا. آپ نے بہت اچھی باتیں کی, اپنی شیئرنگ کی. اب ہم اس ایونٹ کے اگلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں. یہاں اس پلے میں آپ نے جتنی وائلیشن دیکھی اور جو جینڈر بیسڈ ایشوز آپ نے دیکھے, اب اس کا ہم تھوڑا سا اپنے ہماری جو پالیسیز ہے, لاس ہے, اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کا موازنہ کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے مس معصومہ کلثوم جو کہ ایڈوکیٹ ہے ہائی کورٹ میں, ان کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور ہمیں ویمن رائٹس کے اوپر جو ہمارے پروٹیکشن سسٹمز ہے, لاس ہے, اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. My name is Advocate Masuma Kalsoom from Peshawar High Court. لیکن میں جب بھی پشاور یونیورسٹی آتی ہوں تو کیونکہ میری یہاں سے اپنی بھی ایک ایسوسیشن رہ چکی ہے, اور مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب میں بھی آپ کی طرح انہی سیٹس پر بیٹھی ہوتی تھی ایز این آڈینس. I was graduated from University of Peshawar from Department of International Relations, اور اس کے بعد I did LLB from University of Peshawar. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. تھینک یو سو مچ خویندو کور, مریم میڈم اور باقی جتنے بھی آپ ہمارے جو سینئر صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں دعوت دینے کے لیے. مجھے اس طرح کے پروگرامز میں ہمیشہ آ کر بہت خوشی ملتی ہے, اور میں جب بھی ویمن ریلیٹڈ پروگرامز میں مجھے جب بلایا جاتا ہے تو ایک شعر جو ہے وہ میرا بہترین جو ہے وہ میرا فیوریٹ شعر ہے علامہ اقبال کا, اور میں ہمیشہ وہ کوٹ ضرور کرتی ہوں. بہت ہی مشہور شعر ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزیں درو. جیسے کہ ہم لوگوں نے پلے آج کا دیکھا, اس پلے میں بہت سارے میسیجز ہم نے کور کر دیے, بٹ دا موسٹ اینڈ بیسک امپورٹنٹ میسیج واز دیٹ دا ویمن ایجوکیشن. تعلیم انتہائی ضروری ہے عورت کے لیے, اور وہ ایک بہت ہی ایک کسی عقل مند انسان کا کہنا ہے کہ ویمن آر دی کریٹرز آف سوسائٹی, بلڈرز آف سوسائٹی. یعنی ایک عمارت کی جس طرح اینٹ رکھی جاتی ہے تبھی وہ عمارت کھڑی ہو سکتی ہے, لہٰذا عورت ہی اس معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے. ہم جب بات کرتے ہیں ویمن پروٹیکشن لا سسٹم ان پاکستان, تو سب سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ سب کو جاننا بہت ضروری ہے, دیٹ از کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے آئین پاکستان, اس کے سیکشن 8 to 28 کے تحت پاکستان کے تمام شہری, آل دی سٹیزنز, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں, چاہے وہ کسی رنگ کے ہوں, چاہے وہ کسی کمیونٹی سے ہوں, چاہے وہ کسی بھی زبان سے ہوں, اور چاہے وہ کسی بھی جینڈر سے ہوں, ان کو یہاں پر دے ہیو دا ایکول فنڈامنٹل رائٹس ٹو لیو ان دس کنٹری. عورت بھی اس ملک کا ایک شہری ہے, تو لہٰذا ہم یہی بات کرتے ہیں اپنے بنیادی آئین کو لے کر کہ چاہے انسان کسی بھی جنس سے تعلق رکھتا ہو, اس کو زندگی گزارنے کے تمام بنیادی حقوق ملنے چاہیے. تو اس سلسلے میں اگر ہم تاریخ کو جا کر دیکھیں, دا فرسٹ ویمن پروٹیکشن بل واز پاسڈ بائی نیشنل اسمبلی ان 2006. اس کے بعد اس کے اوپر مزید کافی زیادہ کام کیا گیا. اچھا جی, اب ہم بات کرتے ہیں 16 days آف وائلنس ایکٹیویزم اگینسٹ وائلنس. سب سے پہلے تو میرے خیال سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ واٹ از وائلنس, تشدد ہوتا کیا ہے. ہم جب تک اس چیز کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے تو ہم کس طرح اپنے حق کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ دیکھا جاتا ہے کہ وائلنس از اونلی دیٹ از فزیکل, لیکن وائلنس از اے براڈ ٹرم. وائلنس از ناٹ اونلی فزیکل, اٹ از سائیکولوجیکل ایز ویل. اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں تو وائلنس اگینسٹ ویمن شیل بی انڈرسٹوڈ اینی ایکٹ اور کنڈکٹ بیسڈ آن جینڈر which causes death and physical, sexual, psychological and suffering to women whether public or private sphere. ٹھیک ہے جی. اور جینڈر بیسڈ وائلنس انڈرمائنس اے پرسن سینس آف سیلف ورتھ اینڈ سیلف اسٹیم. جب جینڈر بیسڈ وائلنس ہوتا ہے تو ایک انسان کی جو ایک عزت نفس ہے وہ وہیں پر ختم ہو جاتی ہے. اٹ افیکٹس ناٹ اونلی فزیکل ہیلتھ بٹ آلسو مینٹل ہیلتھ. تو
اس کے حوالے سے پاکستان میں بہت ساری قانون سازی کی گئی. اگر ہم ہر ایک کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا, لیکن کچھ قوانین ایسے تھے جو کہ سیٹ کیے گئے اور اس کے اوپر کام کیا گیا اور وہ نافذ کرنے کی کوشش کی گئی, وہ پروپوز کیے گئے. دیٹ واز ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل 2009. اس کے علاوہ چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ 1929. چائلڈ میرج کی بھی ہمارے آج کے پلے میں ان کا ذکر ہوا, ہمارے بھائی نے بڑی اچھی ایک ایگزامپل کے ذریعے اس کو کوٹ کیا. اس کے علاوہ ایسڈ کنٹرول اینڈ ایسڈ کرائم پریونشن ایکٹ 2010. تیزاب کے مسائل سے جو خواتین ہمارے دیہی علاقوں میں, شہری علاقوں میں جو سفر کرتی ہیں. اس کے علاوہ ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹس ایکٹ اینڈ دی پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ آف ویمن ایٹ دی ورک پلیس ایکٹ 2010, جس میں مزید وقت کے ساتھ ساتھ امینڈمنٹ کی گئی. So the law on domestic violence against women was passed by Khyber Pakhtunkhwa Assembly by declaring that abuse of women by family members an offense punishable within, this is a very important point, کہ ہم جب ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے ہیں تو ڈومیسٹک وائلنس میں جب کوئی اس کو مرتکب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی پنشمنٹ ہے دیٹ کین بی فرام 1 to 5 years and along with fine as well, and that can be in lakhs. تو یہ چیزیں ہمارے جو خواتین ہیں وہ اس چیز سے اویئر ہی نہیں ہیں, جو کہ سالوں سال سے اس تشدد کا شکار ہو رہی ہیں کہ اس کی کس حد تک سزا بھی ہے اور اس کے لیے پراپر جرمانہ بھی مقرر کیا گیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس اس میں یہ ہیں کہ انڈر دس بل ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ وومن انکلوڈ اکنامیکل, سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل ابیوز. یہ چیزیں 3 چیزیں آپ کو ضرور مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ اٹ از ناٹ اونلی فزیکل, اٹ کین بی اکنامیکل اینڈ اٹ کین بی مینٹل ایز ویل. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ سیکشن 3 جو ہے اس بل کا, وہ یہ کہتا ہے کہ نو پرسن شیل کمٹ ایڈ اینڈ ابیٹ فار دا کمیشن آف دی ایکٹ آف ڈومیسٹک وائلنس. ٹھیک ہے جی. تھوڑی سی شارٹ سی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ سیکشول ہیرسمنٹ ایکٹ 2010 کے ایکٹ کے تحت ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی اپنی کچھ ہیرسمنٹ پالیسیز بنائی ہیں ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں, اور اس کے لیے ایک بہت بڑا پراپر میکینزم اور قانون سازی کی گئی ہے. باقاعدہ اس میں یہ جو ہے وہ کلیئر کیا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں اگر آپ ہیرسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے لیے پراپر یو شوڈ ہیو اے کمیٹی. اس کمیٹی میں منیمم آپ کے 3 ممبرز ہونے چاہیے, اور ان 3 ممبرز میں ایٹ لیسٹ منیمم دیر شوڈ بی 1 لیڈی ایز ویل. تو تعلیمی اداروں میں باقاعدہ ہیرسمنٹ کے لیے پراپر قانون سازی کی گئی ہے. اچھا جی, سیکشن 3 جو ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ جو ہے ایٹ ورک پلیس 2010, جس کو بعد میں مزید اس میں امینڈمنٹ کی گئی, وہ یہ کہتا ہے کہ سچ آرگنائزیشن ہیز ٹو کنسٹیٹیوٹ این انکوائری کمیٹی. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک انکوائری کمیٹی آپ کے ادارے میں ہونی چاہیے, آیا وہ تعلیمی ادارہ ہو یا وہ ادارہ جہاں پر آپ کام کرتے ہوں, آپ کا ورک پلیس ہو. اس کمیٹی کے اندر آپ کے ممبرز میں خاتون بھی ہونی چاہیے. سیکشن 2 کہتا ہے کہ پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس, اینی میکنگ آن ان ویلکمنگ سیکشل ایڈوانس ریکویسٹ فار سیکشل فیور اور اینی وربل اور فزیکل کنڈکٹ. اچھا, سیکشول ہیرسمنٹ اٹس ناٹ اونلی فزیکل, یہ وربل بھی ہو سکتی ہے. کوئی آپ کو وربلی بھی ٹارچر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو اس چیز کے بارے میں نالج ہونا, آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہوگا کہ یہ اس کی کون کون سی کیٹیگریز ہیں. وائل یو آر ٹریولنگ ان پبلک ٹرانسپورٹ, وہاں پر آپ کو جس قسم کی خواتین کو پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے, جس قسم کی آوازیں, جس قسم کا گھورنا, جس قسم کے جملے بازار میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ ان کو سننے کو ملتے ہیں, دیز آل انکلوڈ ان دا سیکشول ہیرسمنٹ, یہ اسی کے زمرے میں آتی ہیں. تو مائنر پینلٹیز یہ ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ کسی ورک پلیس میں ہیرسمنٹ کا شکار ہو رہے ہیں تو جو آپ کے ہائر آفیشلز ہیں ان کی پروموشنز بھی رک سکتی ہیں, ان کے انکریمنٹ بھی سٹاپ کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے. اس کے علاوہ جو آپ کے ساتھی ورکر ہیں ان کو کوئی اور کمپنسیشنز مل رہی ہیں وہ بھی سٹاپ کی جا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ اس جو شکار ہوا ہے ہیرسمنٹ کا ان کو بھی کیا کیا کمپنسیشن مل سکتی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور میجر پینلٹیز یہ ہو سکتی ہیں کہ ان کو اف ہی از آن ہائر پوسٹ ہی کین بی ریڈیوس آن دا لوور پوسٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ کمپلسری اینڈ فورسڈ
ریٹائرمنٹ پہ بھی ان کو فورس کیا جا سکتا ہے, ریموول فرام سروس بھی ہو سکتا ہے, اینڈ ڈسمسل فرام سروس اور فائن بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب سیکشن 509 آف پاکستان پینل کوڈ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی عورت کی عزت و ناموس کی توہین کی جائے یا اس کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کی جائے, یعنی کہ اس کو ہیرس کرنے کی کوشش کی جائے, تو سمپلی اس کی 1 year امپریزمنٹ اس کی منیمم ہو سکتی ہے, اور اگر معاملہ سنگین ہے تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ہیرسمنٹ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک سب سے امپورٹنٹ جو ایک ادارہ پاکستان میں بنایا گیا ہے, دیٹ از دی اومبسڈ پرسن آفس, جو کہ آل اوور دا کنٹری ہماری شکایات کو سننے کے لیے یہاں پر کام کر رہا ہے. دوسرا سب سے جو امپورٹنٹ جو یہاں پر ایک ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو وراثت کے قانون سے ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی آسانی سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی پراپر ایک قانون سازی کی گئی ہے, پراپر اس کے لیے میکینزم بنایا گیا ہے. اور ان سمپل ورڈز یہ کہا جاتا ہے کہ سیکشن A498 کے تحت عورت کو وراثت کے حق سے محروم کرنے کی سزا کم سے کم 5 سال تک کی قید ہے. ٹھیک ہے, اور 10 لاکھ روپے تک بھی جرمانہ اس پہ پینلٹی لگ سکتی ہے. یہ جو ہماری اسمبلی میں جو بل پاس ہوا تھا خواتین کو وراثت کے حقوق دلانے کے لیے, یہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا رہی ہوں ان شارٹ. اور یہ ہے کہ جب اومبس پرسن جو پروسیڈنگ کرتا ہے, if he finds that the complainant has been illegally deprived of ownership or possession of her property, he would direct the deputy commissioner or state functionary or any private person to take step so as to restore or confer possession or title of the property to the complainant, including measure to protect such title. The ombudsperson may, where deemed fit, direct the officer in charge of a police station for such assistance as may be required for the purpose of implementing the order. یہ تمام مسائل جن سے خواتین گزر رہی ہوتی ہیں, چائلڈ میرج کے حوالے سے جو یہاں پر چھوٹی عمر کی بچیوں کی زبردستی شادی کروانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور وہ ہمارے بھائیوں نے بہت اچھا میسج اپنے پلے میں ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ تیزاب کے جو مسائل ہوتے ہیں, اس کے علاوہ وراثت کے جو مسائل ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ ہیرسمنٹ کا ہوتا ہے. ان سب کے لیے حکومت پاکستان نے آپ کو بہت سارے پورٹل دے دیے ہیں, آپ اپنی شکایت وہاں پر آسانی سے پہنچا سکتے ہیں. ان میں سے چند جو امپورٹنٹ یہ ہیں, ایک تو میں نے آپ کو سب سے پہلا بتا دیا, دا نمبر 1 از دیٹ دا اومبس پرسن آفس. سیکنڈلی پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ, اور یہ میں پرسنلی یوز بھی کر چکی ہوں کہ اگر آپ کسی بھی قسم کے اس مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں, آپ بہت آسانی سے اس ویب سائٹ پہ یا ایپ پر جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کر کے اپنے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ آپ اپنی شکایت وہاں پر درج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری گورنمنٹ نے ایک اور ہمارے لیے بہت آسان کام کر دیا, کیونکہ ہم تک جب شکایت پہنچتی ہے تو وہ ان تمام چینلز کے سے گزر کر ہم تک آتی ہے. تو وہ ہے ایک بولو ہیلپ لائن بھی ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا 0800-222-7, کہ اس کے اوپر وہاں پر پراپر لائرز بیٹھے ہوئے ہیں, سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی ہم آپ کی شکایت اس کے تھرو بھی وہاں پر سن سکتے ہیں. دیٹ از اویلیبل 24 hours. اس کے علاوہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کی جو ہیلپ لائن ہے 1099, آپ اس کے اوپر بھی وہاں پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں. اور ایک میسج میں اپنی سسٹرز کو یہاں پر ضرور دینا چاہوں گی آخر میں, کہ یو شوڈ سپورٹ ٹو ادر ویمن ایز ویل. جب ایک عورت دوسری عورت کو سپورٹ کرتی ہے تو تبھی وہ اپنے حق کے لیے آگے نکل سکتے ہیں, اور ہم نے اس کانسیپٹ کو غلط ثابت کرنا ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے. ہم نے اس کانسیپٹ کی نفی کرنی ہے. تو وی ہیو ٹو سپورٹ ایچ ادر. اور میرے خیال سے خویندو کور ماشاء اللہ اس سلسلے میں کافی سالوں سے بہت اچھا کام کر رہا ہے, اینڈ دے آر سپورٹنگ ویمن ان ڈفرینٹ فیلڈس. عورت کے حقوق کے حوالے سے جن مسائل سے وہ دوچار ہیں, جن پر ہم ایون بات بھی نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, اور بہت بہت شکریہ آپ سب کے آج یہاں پر آنے کا. اب میں سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر شکیل احمد, جو کہ ڈائریکٹر کمیونٹی سروسز پروگرام بھی ہیں, ان کو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں.
highly grateful to the Mirror of Society, Tariq Shah, who provided me this opportunity to extend my gratitude to the organizer of this event, the Khwendo Corps, who organized this event. With that they presented a theater and depicted the embedded problem pertaining to this gender-based violence. And I think theater or showing it in a dramatic way is more influential, or you can say it have more impact than using words. The basic purpose of this is that gender-based violence is considered as a silent social pandemic. That means that is not basically the problem of this underdeveloped country, but that exists throughout the world with a different frequency, with a different extent. And the purpose of this 16 days of activism that we come together and we realize that this is not basically a problem of one society or one country. Rather, it is we being a responsible member of the global community, we are with them, and we want to create a very conducive environment for one of the most important segment of our society, that is women. Without, the inclusion of women in policy, in implementation, in any segment, development is not possible. The overall effort, the purpose of the overall effort is that first we brought change and transformation in our own attitude, right? To develop respect, tolerance in diversity. And that is then possible. The academia can play a very important role. I always communicate with my young people that this is possible only through knowledge. So with this concluded, once again, I'm highly grateful to the Khwendo Corps. Mariam Bibi, who she has indirectly my mentor. Mariam Bibi, the Khwendo Corps, they have a very vital, very important role in highlighting these issues. And she is one of the local and the person who is representing the women at the global community. And Madam, our department, we're being a student, our department, the door of Department of Social Work is open. Our students, we have faculty, whenever you come, and we can work in collaboration. So with this, thank you very much. अब मैं जिससे दरख्वास्त करूंगी कि वो स्टेज पे आए। हमारे ख्वेंदो कोर के ऑपरेशन डायरेक्टर मिस्टर खालिद उस्मान हैं। इनका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है, काफ़ी अरसे से ख्वेंदो कोर के साथ है, और उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है ख्वेंदो कोर के प्रोग्राम में। और जो बेसिकली ख्वेंदो कोर एज अ वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, उस काम में उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं खालिद साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं मशकूर हूँ आप सबका कि आप इस छोटे से महफिल को रौनक आप लोगों ने बख्शी, और हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल डायरेक्टर साहब, और इसके अलावा हमारे यूके से आए हुए दो मेहमानों को, मुरीन दिलावर और दिलावर हुसैन, उनको भी खुश आमदेद। मैं सिर्फ ये कहूँगा, मेरा मकसद ये है कि हमारा रोल एज अ सिविल सोसाइटी वो ये है कि हम एजुकेशन दें, हम इंफॉर्मेशन दें और अवेयरनेस दें कि ये जो आजकल आग लगी हुई है, जीबीवी के हवाले से आग लगी हुई है ना, आप एग्री करते हैं? रोज़ाना अखबारों में आता है, रोज़ाना आप ड्रामा सीरियल भी देखते हैं, और अभी अभी इधर जो प्ले आपने दी की तो उसने वैलिडेट किया कि आग लगी हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह है कि एक छोटे से महफिल में ये नहीं हो सकता है।
ہمارا یہ ہے کہ ہم سب سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ جتنی بھی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس قسم کے پروگرامز کریں، کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے نئی جنریشن کے لوگ ہیں ان کی اویئرنیس ضروری ہے، ان کو ایجوکیشن دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایکیڈمک ایجوکیشن کے علاوہ، کیونکہ جب یہ آگے پریکٹیکل فیلڈ میں نکلیں گے اور اپنے گھروں کے اندر انہوں نے گھروں کو بھی مینیج کرنا ہے اور انہوں نے آ کے پھر ادھر لیڈرز بننا ہے، تو اگر ان کی اویئرنیس ہو وہ اس کے بعد پھر عمل کر سکتے ہیں. جب وہ عمل کریں گے تو اس کے لیے عشق بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کے ساتھ عشق نہیں ہے کسی کام کے کرنے کے لیے تو وہ کام آپ بالکل نہیں کر سکتے. تو اس عشق کے لیے اس قسم کے پروگرام، عشق کے لیے اور علم کے لیے اس قسم کے پروگرامز بہت زیادہ ضروری ہیں. سیکنڈلی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر جو ادارے ہوتے ہیں یا جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ادارے جو وومن آرگنائزیشنز ہیں عورتیں عورتوں کے لیے کام کر سکتی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو فلاسفی ہے، ہماری آرگنائزیشن کی جو فلاسفی ہے، ہم کہتے ہیں کہ مردوں کو انکلوڈ کیے بغیر یہ ریزلٹ اچیو نہیں ہو سکتا. بہت ایجوکیٹڈ ہوتی ہے عورت، لیکن جب ان کے ساتھ مردوں کا سپورٹ نہ ہو تو اس ایجوکیشن کے ساتھ، اس امپاورمنٹ کے ساتھ وہ پیچھے ہوتی ہے، کیونکہ وہ آگے آ نہیں سکتی ہے جب تک مردوں کا سپورٹ نہ ہو. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ مردوں کو انکلوڈ کیا جائے اور مرد جو ہے وہ ارادہ کر لیں کہ ہم جی بی وی کے لیے کام کریں گے. جب تک مرد جی بی وی کے لیے کام نہیں کریں گے تو یہ جو ہمارا ہے جو جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ میٹیریلائز نہیں ہو سکتا. اور آخر میں جو ہماری ٹیم ہے ان کا میں بہت زیادہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی زبردست ایونٹ، ایک بہت ہی زبردست محفل ادھر سجا لی. اب میں مریم باجی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ لوگوں کا بالکل زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. آپ لوگوں کو دریشوار نے بتایا خیندکور کے بارے میں، خالد نے بھی بات کی اور آپ سب لوگوں نے بہت اچھی بات کی. صرف میں 2-3 باتیں کروں گی. سب سے پہلے تو جو ترقی ہے یا جو فریڈم ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس وقت آپ فریڈم لیتے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری بھی بہت بڑھ جاتی ہے. تو جو خواتین امپاور ہو جاتی ہیں ہر طریقے سے، اکنامکلی، پولیٹیکلی، ایجوکیشن وائز، ان کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. میں پرسنلی میرا یہ ہے کہ ہمیں اپنا کانسیپٹ اور ہمیں اپنا جو ہمارا ماحول ہے جو اس کے لیے ایک فریم ورک آف پرنسپل کے اندر رہنے کا جو ہے وہ جو باؤنڈریز ہیں وہ ہم نے خود کرنی ہے، تاکہ جو خوف ہے، سب سے پہلے جو ڈرامے میں بھی دیکھا، خوف ہے کہ بچیاں نہ پڑھیں. وہ خوف کیوں ہے؟ وہ یہی خوف ہے کہ کہیں آنر کا مسئلہ نہ ہو جائے. تو جو میرا شارٹ میسیج ہے کہ جو تعلیم یافتہ ہو جاتی ہیں، جو امپاورڈ ہو جاتی ہیں، تو ان کے اوپر ذرا ذمہ داری بھی بہت ہوتی ہے کہ وہ اوروں کو بھی شامل کریں. تو میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کا، اور ہمارے جو ینگ لوگ ہیں ان سے ہماری بہت زیادہ امیدیں ہیں. اور انشاءاللہ اس قسم کے سیمینار، صرف اس قسم کے سیمینار نہیں، آپ لوگ جتنا میرا انٹریکشن ہو رہا ہے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ، تو میں خود بڑا انسپائر ہوتی ہوں. جب میں ان سے ملی، معصومہ سے، تو ان سے میں نے بات کی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے کہا یہ دیکھیں کتنا کنسیپچولی کلیئرٹی ہے، کتنی کنسیپچول کلیئرٹی ہے، ہمارے وقت میں نہیں ہوتی تھی. جیسے آپ نے کہا کہ ہم تو سوشل میڈیا نہیں تھا. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے سنا اور اس کے اوپر انٹریکٹ بھی کیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری خود بڑی لرننگ ہوئی ہے.
تو دوری کی ایفرٹس تھی، انہوں نے ان کو ہمارے جو تھیٹر والے ہیں ان کو بلایا اور انہوں نے زبردست پروگرام کیا، بلکہ جیسے خالد نے کہا مجھے بھی رلا دیا نا، اس ایکٹنگ سے بڑی پاورفل ایکٹنگ تھی. تو جزاک اللہ، بہت مہربانی، اللہ حافظ.